کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جا بجا دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر بادشاہ کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق و دھمک اپنی پرانی حالت میں پہنچ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور عشاء خردنوش کا کچھ سامان آپ کے ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کچھ ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر، تو کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا، یہ وہی دن ہے جب مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہی عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی سب کتابوں کو جلا دیا تھا، اور زمین پر تورات کی کوئی جلد باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے
गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या गलत है। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली। वो हरफ बहरफ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरतअंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। चुनांचे उसी दिन से यह गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। प्यारे दोस्तों,